الحمد لله الذي نزل الفرقان نصلي ونسلم على سيد الإنس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 تا 90 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں 6 آیات پر مشتمل 76 تا 82 میں وہ مکالمہ و مناظرہ بیان ہوا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین ہوا تھا، اور اس عنوان پر کہ یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے، وہ اکیلا ہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، ریگولیٹ کر رہا ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ تخلیق میں، نہ ملکیت میں، اور نہ ہی کائنات چلانے میں۔ اور اس مکالمے و مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز استدلال یہ تھا کہ ان ستارے، چاند اور سورج کے طلوع و غروب اور گردش و تغیرات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تمام سیارے و ستارے کسی اور ذات کے تابع ہیں اور اس کی طرف سے مقرر کردہ خاص روش پر چل رہے ہیں، لہٰذا یہ میرے مالک و معبود نہیں ہو سکتے۔ میرا معبود و مالک تو وہ ہے جس کے تابع ہو کر یہ مقررہ گردش میں مصروف ہیں۔ اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توحید کے دلائل اور ان دلائل کو پیش کرنے کا انداز جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا وہ ہم ہی نے عطا کیا تھا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 83 کی طرف، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری ہی طرف سے عطا کی ہوئی حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی تھی۔ یعنی قوم کی گمراہی کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم و تلقین کیے گئے تھے، کوئی انسان معلم نہیں تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تمام تر حقائق کو جاننے کے لیے صرف عقل انسانی کافی نہیں، بلکہ عقل انسانی وحی الہی کی روشنی میں سوچ بچار کرے گی تو ہی حقائق تک رسائی حاصل ہو سکے گی۔ آگے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، یعنی علم و حکمت کے درجات عطا کر کے بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکمت و علم والا ہے۔ چونکہ وہ خود حکمت و علم والا ہے تو جس کو چاہتا ہے علم و حکمت سے اور دلیل و حجت سے نوازتا ہے۔ توحید الہی اور حق بات کی خاطر یوں کھل کر دلائل دینے کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد، قوم اور وطن کو چھوڑنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین برادری اور وطن عطا فرمایا، اور تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام انہی کی نسل سے مبعوث فرمائے۔ گویا ان تمام انبیاء اور ان کی تعلیمات کو ماننے والوں کی شکل میں بہترین برادری عطا فرمائی۔ لہٰذا اگلی 3 آیات میں 17 انبیاء کے نام مذکور ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے نام کو شامل کر لیا جائے تو 18 بنتے ہیں۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام تو جد امجد ہیں، بقیہ مذکورہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، جو تمام کے تمام اسی عقیدے اور نظریے کو تسلیم کرنے والے تھے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کیے تھے۔ اس تبہید کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے اب اگلی آیات کو، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ ابراہیم علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہم نے ہدایت کی۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، تقریباً 1 سال بڑے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور صبر مشہور ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور عمدگی سے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہترین بدلہ عطا فرمایا، اسی طرح ان سب محسنین کو بھی بہترین جزا عطا فرمائی، ان کے بھی مرتبے بلند کر دیے۔ آگے فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت یحییٰ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر میں عطا کیے، اور حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے تھے، جو اللہ نے بغیر والد کے عطا کیے تھے۔ آگے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں، اور حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، جو ان کے بعد بالبک میں مبعوث ہوئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو نینوہ بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آگے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان مذکورہ انبیاء کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو ہم نے ہدایت کی تھی، اور ہم نے ان کو چنا تھا اور ہدایت دی تھی ہم نے سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کی ہدایت، چلاتا ہے اس پر جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر بالفرض محال یہ بھی شرک کرتے نا تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ معاملے کی سنجیدگی اور شرک کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے، ورنہ ان ہستیوں سے شرک کا ارتکاب ناممکن ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ مذکورہ لوگ وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، پھر اگر یہ لوگ ان مذکورہ باتوں کا انکار کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے وہ لوگ مقرر کیے ہیں جو ان باتوں کا بالکل بھی انکار نہیں کریں گے۔ ان سے مراد مہاجرین اور انصار مدینہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر وہ شخص جو ان باتوں پر ایمان لانے والا ہے، یہ آپ کی باتوں کو مانیں گے اور آپ کے مشن کو آپ پروان چڑھائیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اوپر جن انبیاء کا ذکر کیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، کیونکہ بنیادی عقائد و نظریات میں تمام انبیاء متفق ہیں، اور اس لحاظ سے بھی پیروی کیجیے کہ انہوں نے دشمنوں کی ایذا رسائی پر صبر کیا تھا اور ثابت قدم رہے تھے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان باتوں کے بتانے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔
یہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے میری طرف وحی ہوتا ہے، اور میری ذمہ داری ہے اس پیغام کو تم تک پہنچانا، تو میں اس بارے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو جہان بھر کے لیے نصیحت ہے، یعنی تمہاری اور نسل انسانی کی خیر خواہی کے لیے اتارا گیا ہے۔ نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اگر تم نہیں مانو گے تو چونکہ جہان والوں کے لیے، تو جہان میں سے اور لوگ کھڑے ہوں گے جو اس خیر خواہی کو، نصیحت کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کو اور ان عقائد و نظریات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔